بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف دعوت دیتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کچھ اثر نہیں ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی بربادی کے لیے دعا کی اور اس زمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے۔ دیکھا کہ لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کتنی کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی تو دیکھا آسمان پر سیاہ بادل آ رہے ہیں، پھر تیز ہوائیں چل پڑیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ کشتی سمندر میں ڈبڈبانے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے تو کشتی صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں، مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم اسے کسی بھی حال میں کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں نے ایک تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا بھی نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، پھر ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان بندہ ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ بالآخر کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔
آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے جا کر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو کبھی تجھے نجات نہ ملتی۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا۔ اس بیل سے وہاں پر سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سبز گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ملک نینوا کی چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں، یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں، اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف واپس لوٹے تو قوم نے خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ پھر اس طرح اچھائی کی باتوں کو پھیلاتے ہوئے آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔